الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، دل بحر محبت ہے محبت ہی کرے گا، لاکھ تو اس کو بچا کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی اور سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے۔ جب انسان کا ایمان کامل مکمل اکمل ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کا پیار بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ پھر بندہ اللہ کی خاطر راتوں کو جاگتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، کیوں کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ چکی ہے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے انا الحق کا نعرہ لگایا تھا، وقت کے بادشاہ نے انہیں پھانسی دینے کا اعلان کر دیا۔ جب منصور کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا تو وہ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ کسی نے کہا منصور جب یہاں کسی کو لایا جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، پورے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہوتی ہے، لیکن آپ مسلسل مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، جس رب کی خاطر میں گرمیوں کے موسم میں لمبے روزے رکھا کرتا تھا، جس اللہ کی خاطر میں سردیوں کے موسم میں لمبی راتوں کا قیام کیا کرتا تھا، اس اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اللہ سے ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، چڑھا منصور سولی پہ زباں سے اف نہیں نکلی، چڑھا منصور سولی پہ زباں سے اف نہیں نکلی، جو اف نکلی تو یہ نکلی جمال یار دیکھیں گے۔ ام المؤمنین والمؤمنات سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، تکیہ ایک ہی تھا، میں نے رات کے وقت اپنے رخسار کے اوپر پانی محسوس کیا، تری محسوس کی۔ میں نے اٹھ کر چراغ جلایا
تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے ہیں۔ غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو پیغمبر کے رخسار پہ گرتے ہیں، اور یہاں پیغمبر کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کے رخسار پہ گرتے ہیں۔ حضرت حفصہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حفصہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت حفصہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ جنت کے شوق میں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں حفصہ، میں جنت کے شوق میں نہیں رو رہا۔ حضرت حفصہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہنم کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں حفصہ، میں جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ حضرت حفصہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ پھر رات کے وقت بیوی آپ کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ یہ آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے مبارک آنسو میرے رخسار پہ گر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حفصہ تیرا بھائی عبداللہ ساتھ والے کمرے میں ایک ہی آیت بار بار پڑھ رہا ہے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے جب میں نے کان متوجہ کیے تو میرا بھائی عبداللہ بن عمر تہجد کی نماز میں ایک ہی آیت بار بار پڑھ رہے تھے، ان کے رونے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ آیت کیا تھی؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، جو اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کی ملاقات کے شوق میں رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کی ملاقات کے شوق میں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حفصہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں، وہ دن کب آئے گا جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر کیا اللہ کی محبت تھی، اللہ سے ملاقات کا ایک شوق تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے تھے، مسجد سے بلال کی آذان کی آواز پیغمبر کے کانوں میں گونجتی، بلال آذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب نبی علیہ السلام کے مبارک کانوں میں اللہ اکبر کی صدا آتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتے میں آپ کے سامنے آتی تو آپ فرماتے تم کون ہو؟ میں جواب دیتی عائشہ۔ آپ فرماتے کون عائشہ؟ میں جواب دیتی ابو بکر کی بیٹی۔ آپ فرماتے کون ابو بکر؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نام کو سن کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر اللہ کی اتنی محبت آ جاتی تھی کہ آپ دنیا کے اندر ہر کسی کو بھول جاتے تھے، آپ اپنی بیوی کو بھی بھول جاتے تھے جس کے پاس بیٹھ کر چند لمحے پہلے بات چیت کر رہے تھے۔ جی ہاں، جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، مسجد کے میناروں سے آذان کی آواز بلند ہوتی ہے، بندہ کام کاروبار کو چھوڑ کے، مصروفیات کو چھوڑ کے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے دربار کے اندر بلایا ہے، اللہ مجھے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور لوگوں او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ اب میں نے اللہ کے دربار میں اپنے سر کو جھکا کے اللہ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ کوئی بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ آذان کی آواز سن کے مسجد کا رخ کر لیتا ہے، مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کے سامنے اقرار بھی کرتا ہے اللہ ایک مرتبہ پھر تیرا گناہ گار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہو چکا ہے، اللہ تیرے گھر کے اندر آ چکا ہے، اللہ میں باہر گناہ کر لیتا ہوں، شیطان مجھ سے گناہ کرواتا ہے، لیکن اللہ میں آپ کے در کو چھوڑ نہیں سکتا، اللہ میں آپ کے در پہ آتا رہوں گا۔ اللہ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، اللہ جب تیرا کرم ہوگا، فضل ہوگا، اللہ گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، گناہ بھی ختم ہو جائیں گے،
جب اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ادھر گناہ بھی کر رہا ہے، شیطان کی بھی مان رہا ہے، اور اپنے رب کی صدا کے اوپر، اپنے رب کی پکار کے اوپر وہ اپنے رب کے دربار کے اندر آ چکا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں میرے اس گناہگار بندے کو دیکھو۔ اللہ فرماتے میرے اس گناہگار بندے کو دیکھو، گناہگار بھی ہوتا ہے اور اللہ فرماتے میرا بھی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے میرا، وہ تو اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے اس گناہگار بندے کو دیکھو، نہ تو شیطان کی پیروی چھوڑتا ہے اور نہ اپنے رب کا در چھوڑتا ہے۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو اولیاء اللہ کی صف میں شامل فرما لیا ہے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے تو نمازوں کا پڑھنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دو صحابہ آپس کے اندر دوست تھے، جہاد کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، اگلے دن معرکہ شروع ہونا تھا، تو دونوں نے آپس کے اندر رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے سے کہا کہ پہلے میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا، پھر آپ دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ چنانچہ ایک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اللہ کل میرا مقابلہ کسی ایسے بندے کے ساتھ ہو کہ میں اس کے اوپر وار کروں، وہ میرے اوپر وار کرے، حتیٰ کہ میں اسے تیرے راستے کے اندر قتل کر دوں، ایک بندے کو قتل کرنے کا اعزاز مجھے نصیب ہو جائے۔ دوسرے صحابی نے کہا آمین۔ جب دوسرے کی باری آئی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا اللہ کل میرا مقابلہ کسی ایسے بندے کے ساتھ ہو جو دشمن کا بڑا ہو، اللہ وہ میرے اوپر وار کرے، میں اس کے اوپر وار کروں، کافی دیر تک مقابلہ ہوتا رہے، حتیٰ کہ آخر کے اندر وہ مجھے شہید کر دے، اللہ میری ناک بھی کاٹ دے، میرے کان بھی کاٹ دے، میری آنکھوں کو بھی نکال دے، میرے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دے، اللہ میں اس طریقے سے شہید کر دیا جاؤں۔ دوسرے صحابی نے آمین کہی تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ دعا کیوں مانگی؟ تو کہنے لگا جب میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا، میرے تمام اعضاء کاٹ دیے جائیں گے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن کہوں گا اللہ میں تیری محبت کے اندر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر کے آیا ہوں، اللہ اپنی آنکھوں کی قربانی بھی دے کے آیا ہوں، اللہ تیری محبت کے اندر میں ناک کی قربانی بھی دے کے آیا ہوں، اللہ تیری محبت کے اندر میں نے کانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اللہ اب تو میری قربانی کو قبول کر لے۔ جب نذرانہ پیش ہوگا اللہ خون دیکھے گا، اعضاء دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے محبوبین کی جماعت میں شامل فرما لیں گے۔ یوں اللہ کے نام کے اوپر جان قربان کی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ باغ کے قریب سے گزر رہے تھے، نوجوان درختوں کو پانی لگا رہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قریب آیا، قریب آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی دعا کریں اللہ اپنے پیار کا ایک قطرہ مجھے نصیب فرما دے۔ کتنا عجیب نوجوان تھا جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، وہ نوجوان کتنا خوش نصیب تھا جسے یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اور آج کے دور میں کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو 14 فروری کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دن آئے گا تو میں جن کے ساتھ مجھے عشق مجازی ہے، جن کے ساتھ مجھے محبت اور پیار ہے، تو میں محبت کا اظہار کروں گا، میں پیار کا اظہار کروں گا، میں بتلاؤں گا دنیا والوں کو کہ میں آپ کی محبت کے اندر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اپنی محبوبہ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ بھی سکتا ہوں، مجھے مال کی قربانی دینی پڑے تو مال کی قربانی بھی دے دوں گا۔ پھر 14 فروری کو محبت اور پیار کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ 14 فروری ہرگز محبت اور پیار کا دن نہیں ہے، اس کے اندر کھلم کھلا بے حیائی ہوتی ہے، فحاشی عریانی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ 14 فروری کو پوری دنیا کے اندر جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز محبتوں کا اظہار ہوتا ہے وہاں شراب نوشی بھی عام ہوتی ہے، زنا بدکاریاں عروج پہ چلی جاتی ہے،
اس دن اللہ کے سامنے معافی مانگنی ہوتی ہے، توبہ کرنی ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے ہر گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو علل اعلانیہ کھلم کھلا گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے انہیں معاف نہیں فرماتے۔ 14 فروری کا دن آ جائے، ہم مغربی دنیا کے نعروں کے اندر آ کے خوشی کا اظہار بالکل نہ کریں۔ بعض مرتبہ لوگ جائز محبتوں کے لیے بھی 14 فروری کے دن کا انتخاب کرتے ہیں کہ سارے لوگ اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لہٰذا میں بھی محبت کا اظہار کر لیتا ہوں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ جائز نہیں ہے، کہتے ہیں جائز محبت ہے، بیوی کے ساتھ محبت کرنی ہے، یا بیٹا کہہ دیتے ہیں والد کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ کیا میرے اللہ نے محبتوں کے لیے صرف 14 فروری کا دن منتخب کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے محبتوں کے لیے سال کے 365 دن بنائے ہیں۔ اللہ نے دن کے اجالے بھی ہمیں دے دیے، رات کی تاریکیاں بھی دے دی، خوشی بھی دے دی، غم بھی دے دیا۔ جب چاہو، جس وقت چاہو تم اپنے قریبیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہو۔ بیٹا جب چاہے والد کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ 14 فروری والے دن جائز محبتوں کا بھی اظہار نہ کیا جائے۔ 14 فروری کو خاوند اپنی بیوی کے ساتھ جائز محبت کا اظہار بالکل نہ کرے، چونکہ ہمارے سامنے نیت یہ ہوتی ہے کہ آج محبت اور پیار کا دن ہے۔ یہ چیز مغربی دنیا کی جانب سے مسلمانوں کے اندر آئی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، بندہ پوری زندگی نیکوں کے ساتھ گزار دے، بندہ پوری زندگی مسجد مدرسے کے اندر گزار دے، پوری زندگی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے گزار دے، اور قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، بندہ کتنا شقی ہوگا، بندہ کتنا بد نصیب اور بدبخت ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم مختلف امور کے بارے میں دی ہے، وہاں جائز محبتوں کے بارے میں بھی آپ نے پورا سال تعلیم دی ہے۔ پورا سال محبتوں کا اظہار کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ تو بات میں کر رہا تھا اس نوجوان کی، نوجوان نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو اللہ کی محبت کا ایک ذرہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے کہا آدھے ذرے کی دعا کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اللہ اس نوجوان کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو نوجوان باغ کے اندر موجود نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ اس کی زندگی بدل چکی ہے، دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا، اسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے مزہ بھی نہیں آتا، وہ تنہائی کی زندگی گزارتا ہے، وہ پہاڑوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کی طرف تشریف لے گئے۔ پہاڑ کے دامن میں وہ نوجوان ایک چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، تشہد کی حالت میں تھا، دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اللہ کے سامنے رو رہا تھا، روتے ہوئے دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ نوجوان دعا کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو سلام کیا، لیکن نوجوان نے سلام کا جواب نہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سلام کیا، نوجوان نے التفات نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا، اللہ میں اس نوجوان کو سلام کر رہا ہوں لیکن یہ جواب نہیں دے رہا، اللہ یہ وہی تو ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ وہ نوجوان آپ کے سلام کو کہاں سن سکتا ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب کیسے دے سکتا ہے جس کے دل کے اندر میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہے۔ عیسیٰ اگر اس نوجوان کو اس حالت کے اندر آرے کے ساتھ چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی اس نوجوان کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔
جی ہاں، جب دل کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے پھر بندہ نظریں اٹھا کے دوسروں کی طرف نہیں دیکھتا۔ یہ جو ہم بعض مرتبہ کہتے ہیں نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، نظریں بے قابو ہو جاتی ہیں، ہماری چونکہ عادت بن چکی ہے نظریں اٹھانے کی، جب بھی چلتے ہیں تو نظریں اٹھا کے چلتے ہیں، کبھی اس کو دیکھا تو کبھی سائن بورڈ کو دیکھا تو کبھی دائیں طرف دیکھا، ہماری نظریں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے، میرے اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، نظریں اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ نظریں جھکا کے چلیں گے اللہ نظروں کی حفاظت فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ عفت اور پاک دامنی کی نعمت عطا فرما دیں گے۔ نظریں جھکا کے چلا کریں اللہ تعالیٰ ہر نعمت بندے کو عطا فرما دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو بد نظری کا موقع ملتا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، وہ اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں دیکھنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ موبائل کے اوپر بد نظری کا موقع ملتا ہے فوراً آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، کسی LED کے اوپر بد نظری کا موقع ملتا ہے نظریں جھکا لیتا ہے، کسی ٹی وی کی سکرین پہ بد نظری کا موقع ملتا ہے اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیتا ہے، کہتا ہے میں نے بد نظری نہیں کرنی، میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مرتبہ نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ اتنی مرتبہ جنت کے اندر اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ ایک مرتبہ نظر جھکائے اللہ دیدار کروائے گا، بندہ پھر نظر جھکائے اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ جتنی مرتبہ نظروں کی حفاظت ہوگی اتنا اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جب اللہ جنت کے اندر جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے تو جنتی کئی سو سال تک اپنے اللہ کو یوں دیکھتے رہیں گے حتیٰ کہ جنتی وجد میں مست میں آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ تو کتنا خوبصورت ہے، اللہ تو کتنا پیارا ہے، اللہ تیرا کتنا بہترین حسن و جمال ہے، اللہ اجازت دے آج تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو میں نے سجدے نمازیں دنیا کے اندر فرض کی تھی، دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ ہے، یہ جنت تو انعام کی جگہ ہے، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جنتی کہیں گے اللہ آپ نے ہر نعمت تو عطا کر دی، آپ نے اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ اللہ رب العزت اس موقع پہ فرمائیں گے جاؤ میرے بندو میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور جنت کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ اپنا دیدار کروائے گا تو درمیان کے اندر نور کے پردے ہوں گے، وہ اللہ کو صحیح دیکھ نہ سکیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کے اندر نظروں کی حفاظت نہیں کی تھی، نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درمیان کے اندر نور کے پردوں کو حائل فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیا کریں، نظروں کی حفاظت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جہاں دیدار کروائیں گے اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت بھی نصیب فرما دیں گے۔ اور اگر کبھی بد نظری ہو جائے، موبائل کی سکرین پہ ہو جائے، کسی تصویر کو دیکھ کے ہو جائے، نامحرم خاتون کو دیکھ کے ہو جائے، تو اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ اندر ایک جنگ چلایا کریں۔ جیسے باہر ایک جنگ چلتی ہے، کبھی تھپڑ لگتے ہیں تو مکے مارے جاتے ہیں، اسی طرح اندر ضمیر اور اپنی ایک جنگ ہونی چاہیے۔ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ ناراض ہو گیا تو، نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے تو کیا بنے گا۔ جب بھی بد نظری ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کر کے کہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں کہ آج اللہ کو دیکھنے کا ایک چانس ضائع کر دیا ہے، اللہ کو دیکھنے کا ایک موقع ضائع کر دیا ہے۔ جتنی مرتبہ نظروں کی حفاظت ہوگی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ نظریں بے قابو ہو جائیں گی، نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو اللہ کو دیکھنے کا موقع انسان خود ہی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ میری اتباع کریں، میری اتباع کریں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ نے بتلا دیا میرے پیغمبر جو آپ کے پیچھے چلے گا آپ کے ساتھ محبت کرے گا، جو آپ سے عشق اور پیار کرے گا،
میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ہم نے اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تو تعلیم دی ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ اولاد کو بتلانا ہوتا ہے اللہ کون ہے، اللہ سے محبت کیسی کرنی ہوتی ہے، رسول کون ہے، رسول سے محبت کیسی کرنی ہوتی ہے۔ جس اولاد کے دل میں بچپن ہی سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، وہ پوری زندگی اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے۔ جس کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آ جاتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مانتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے، تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی عزتیں اس بندے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے کے اندر ڈاکو نے قافلے کو لوٹا اور زید کو بھی غلام بنا لیا۔ زید بکتے ہوئے ختیجہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا تو زید بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ یہ بچہ بیت اللہ کے پاس لوگوں کو پانی پلاتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتا تھا۔ جب زید کے والدین کو پتہ چلا کہ زید فلاں جگہ پہ ہے تو والد، چچا، اعزہ اقربا مکہ مکرمہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کہ بچہ زید آپ کے پاس ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، جتنی رقم چاہیے ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، زید یہ تیرا والد ہے، یہ تیرا چچا ہے، یہ تیرا فلاں رشتہ دار ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ زید اگر ان کے ساتھ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، میرے پاس رہنا چاہے تو میرے پاس رہ سکتا ہے۔ حضرت زید نے ایک نظر والد کے چہرے پہ ڈالی، چچا کو دیکھا، اور پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے پہ جب نظر پڑی تو زید نے فوراً کہا یا رسول اللہ، انہیں چھوڑ سکتا ہوں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں والدین کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو زید کا والد کہنے لگا، زید غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زید نے کہا، ابو مجھے نبی علیہ السلام نے ماں کا بھی پیار دیا ہے، مجھے ابو کا بھی پیار دیا ہے، میں انہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ جب بچے زید نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ میں نے آج کے بعد زید کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید نے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اگر پورے قرآن کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کا نام صراحتاً واضح طور پہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، صرف ایک صحابی کا نام واضح طور پہ قرآن کے اندر موجود ہے جسے زید بن حارثہ کہا جاتا ہے، جن کو نبی علیہ السلام نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اللہ نے اس محبت کی قدردانی کی، اللہ نے اس محبت کی وجہ سے قرآن کے اندر نام بھی ذکر کر دیا اور زید کو عزتیں بھی عطا فرما دی۔ اللہ کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کے ساتھ محبت کا حکم دیا ہے، جن کے ساتھ محبت کی تعلیم دی ہے، ہم نے ان کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ یہ اولاد اور والدین کی محبت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ بہن بھائی کی محبت آپس میں کیوں ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ خاوند بیوی کی محبت کیوں ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ استاد شاگرد محبت کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارے بڑوں نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو جب ہم مخلوق خدا سے محبت اس لیے کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو یہ محبت کا اظہار کرنا باعث عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ اس محبت پر بھی ہمیں ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، فضائل صدقات کے آخر کے اندر بھی ان کے واقعات ملتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو خواب کے اندر کسی فرشتے کو دیکھا، وہ لوگوں کے نام لکھ رہا تھا۔
मालिक बिन दिनार ने पूछा किन के नाम लिख रहे हो? फरिश्ते ने जवाब दिया उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मालिक बिन दिनार ने पूछा मेरा नाम भी लिखा हुआ है? फरिश्ते ने जवाब दिया कि आपका नाम नहीं लिखा हुआ, पूरी लिस्ट के अंदर आपका नाम मौजूद नहीं है। मालिक बिन दिनार उठे, परेशान हो गए, अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू कर दी। अल्लाह क्या मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? अल्लाह मैं तो आपसे भी मोहब्बत करता हूँ, आपकी मखलूक से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह आपके बंदों से भी प्यार करता हूँ। क्यों करता हूँ कि बंदे आपके हैं, उम्मती मुस्तफ़ा की है। अल्लाह मैं तुझसे भी मोहब्बत करता हूँ, तेरे हबीब से भी मोहब्बत करता हूँ, तेरे बंदों से भी मोहब्बत करता हूँ। चंद दिनों के बाद मालिक बिन दिनार ने उसी फरिश्ते को देखा, ख्वाब के अंदर फिर लोगों के नाम लिख रहा था। पूछा किन के नाम लिख रहे हो? फरिश्ते ने जवाब दिया कि मैं आज उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह खुद मोहब्बत फरमाते हैं। पहले नाम लिख रहा था जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और आज उनके नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह खुद मोहब्बत फरमाते हैं। मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे बंदे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी बंदी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मालिक बिन दिनार ने फरमाया क्या मेरा नाम भी लिखा हुआ है? तो फरिश्ते ने जवाब दिया जी हाँ, आपका नाम तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं। जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करता है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह भी उससे प्यार करते हैं। तो जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करेगा उसे अल्लाह का प्यार नसीब होगा। ये जो 14 फरवरी को जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है, मोहब्बत और प्यार का दिन करार दिया जाता है, क्या इस दिन नाजायज़ मोहब्बतों की वजह से अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी? इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है। बास मरतबा नौजवान जो ज़ुबान का बड़ा मीठा होता है, ज़ुबान के अंदर दुनिया जहान की मिठास भरी हुई होती है, किसी लड़की के साथ नाजायज़ मोहब्बतों के अंदर मुब्तला हो जाता है। कहते देखे आपके पीर साहब ने यूँ कहा, मालिक बिन दिनार ने यूँ कहा, फ़लाँ ने यूँ कहा। जो किसी के साथ मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तू मुझसे मोहब्बत कर। मैं तुझसे मोहब्बत का इजहार आज के दिन करता हूँ, चूँकि 14 फरवरी को ये जो मगरबी दुनिया की जानिब से आया कि जो 14 फरवरी को मोहब्बत का इजहार करता है तो उसकी मोहब्बत पक्की होती है, उसकी मोहब्बत कच्ची नहीं होती। मैं मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। हरगिज़ इसका ये मकसद नहीं है। ये अल्लाह की मोहब्बत उस मोहब्बत के इजहार में मिलती है जो जायज़ मोहब्बतें होती है। वालिदैन औलाद की मोहब्बत, बहन भाई की मोहब्बत, खामन बीवी की मोहब्बत, उस्ताद शागिर्द की मोहब्बत, मुरीद और शेख की मोहब्बत, दो पड़ोसियों की मोहब्बत, नमाजियों की मोहब्बत, स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली दो लड़कियां आपस के अंदर मोहब्बतें कि ये अल्लाह की बंदी मेरी क्लास के अंदर पढ़ती है। तो इन मोहब्बतों के ऊपर उन मोहब्बतों के तकाज़ों को भी पूरा किया जाए तो अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। और जहाँ पे नफ्स की चाहत को पूरा किया जाता है, जहाँ नफ्स की ख्वाहिशात को सामने रखा जाता है, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को साइड पे रख दिया जाता है, तो ये नाजायज़ मोहब्बतें बन जाती है। इन मोहब्बतों के इजहार के ऊपर अल्लाह ताला बंदों से नाराज़ हो जाते हैं। नाजायज़ मोहब्बतों के ऊपर जो शरीयत मुतारा को सामने ला के रख देता है, अल्लाह को इतना जलाल आता है, अल्लाह बंदे से इतना गुस्सा होते हैं कि बंदे के मुस्तकबिल को बर्बाद करके रख देते हैं कि ये हदीस कहाँ के लिए थी, ये कुरान कहाँ के लिए था। लेकिन इसने नाजायज़ मोहब्बतों के अंदर कुरान को फिट कर दिया, नाजायज़ मोहब्बतों के अंदर हदीस को सामने ला के रख दिया। अल्लाह भी नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह के हबीब भी नाराज़ हो जाते हैं। नाजायज़ मोहब्बतों के इजहार के लिए बास मरतबा नौजवान किसी नौजवान लड़की से कह देता है मैं आपसे मोहब्बत इसलिए कर रहा हूँ ताकि अल्लाह की मोहब्बत मिले, और आप भी तो अल्लाह की बंदी है। अगर आपने मेरी मोहब्बत के इजहार का जवाब न दिया तो आप मेरा दिल तोड़ने वाली बन जाएंगी, और जो दिल तोड़ने वाली होती है वो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर लेती है। अब कहाँ की बात कहाँ नाजायज़ मोहब्बतों के अंदर जाके फिट कर दिया। फिर नौजवान लड़की भी कहती है अच्छा दिल तोड़ना गुनाह कबीरा है, लिहाजा मैं आपका दिल नहीं तोड़ती, मैं आपके साथ मोहब्बत का इजहार कर लेती हूँ। खुद भी गुनाहगार होती है और नाजायज़ मोहब्बतों की दावत देने वाला खुद भी अल्लाह की अदालत के अंदर मुजरिम बन जाता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे,
آپ نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے اوپر نظر ڈالی، آپ نے فرمایا بیت اللہ تیرا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بیت اللہ تیری عزت بہت بلند ہے، لیکن بیت اللہ ایک مسلمان کا مقام اور مرتبہ تجھ سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ میرے پیغمبر نے ایک مسلمان کا مقام اور مرتبہ بیت اللہ سے زیادہ بتلایا ہے۔ اگر آج اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی بیت اللہ کو گرا دے تو پوری دنیا کے مسلمان سڑکوں کے اوپر آ جائیں گے، بیت اللہ کو گرا دیا، بیت اللہ کے ساتھ یہ ہو گیا، اور اسی معاشرے کے اندر مسلمان کو گالی دی جاتی ہے، مسلمان کی بے عزتی کی جاتی ہے، اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مسلمان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا ہوتا ہے، لیکن کیوں کرنا ہوتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اور جہاں ناجائز محبتوں کے اندر دل توڑنے کی بات کی جاتی ہے، وہ محبت پہلی بات تو یہ کہ جائز ہی نہیں ہوتی، ناجائز محبت ہوتی ہے۔ جب ناجائز محبت عشق مجازی ہوتی ہے تو اس موقع کے اوپر اس کو فٹ کرنا خود گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو جائز محبتیں ہیں تو ان کو اپنائیں، اور جو ناجائز محبتیں ہوتی ہیں، ہم معاشرے کے اندر بعض مرتبہ نوجوانوں کے اندر، بچیوں کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں تو ان کو پیار محبت کے سمجھایا کریں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جب محبت کے ساتھ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ خود اپنے آپ کو بچانے والے بنیں گے۔ اگر ہمارے چند بول کی وجہ سے ایک بندہ بھی ناجائز محبتوں سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ اسے عفت اور پاک دامنی کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ جب تک یہ نعمت اس کے پاس رہے گی، ہمارے نام اعمال کے اندر اس وقت تک ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو 14 فروری محبت اور پیار کے اظہار کا دن نہیں ہے، 14 فروری پھولوں کے گفٹ پیش کرنے کا نام نہیں ہے، 14 فروری گلاب کا پھول ہدیہ اور تحفہ کے طور پہ دینے کا نام نہیں ہے، 14 فروری سرخ رنگ چھڑکنے کا نام نہیں ہے، 14 فروری سرخ رنگ کا جوڑا پیش کرنے کا نام نہیں ہے، 14 فروری محبت کے اظہار کا دن نہیں ہے، 14 فروری محبت کے اظہار کا دن نہیں ہے، بلکہ 14 فروری کو ہمیں چاہیے ہم انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اللہ کے سامنے رویا کریں، اللہ کے سامنے معافی مانگا کریں۔ اللہ کچھ لوگ اس دن کھلم کھلا تیری نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، میں نہیں کروں گا، آئندہ نسلوں کی بھی اس کی حفاظت کروں گا، نسلوں کو بھی بچاؤں گا۔ جب بندہ معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی عذاب سے حفاظت فرما دیتی ہے۔ اور بچوں سے کہا کریں کہ اس دن کسی کو محبت اور پیار کے میسج بھی نہیں کرنے ہوتے۔ بعض مرتبہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے کو سٹیٹس پہ لگایا جاتا ہے، پروفائل پکچر لگائی جاتی ہے، ایک دوسروں کو میسج کیے جاتے ہیں کہ آج محبت کا دن ہے، یہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، اسلام کی تعریف جو پوچھے کوئی کیا ہے، کہہ دو میرے سرکار کے جینے کی ادا ہے۔ اسلام پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلیں گے، دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم مرد حضرات چہرے پہ سنت رسول سجا لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں، پگڑی باندھ لیتے ہیں، سنت کے مطابق لباس ہو جاتا ہے، یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے جہاں عبادت کا حکم دیا، معاملات دیے، اسلام نے تجارت دی، وہاں اسلام نے معاشرت بھی تو دی ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ رب العزت کی احکامات کی پیروی کیسے کرنی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ ہر معاملے کے اندر، ہر قدم پہ، ہر شعبے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، نیک اعمال والا راستہ اپنائیں گے تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور جب بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، پیغمبر کو بھی مانتا ہے، پیغمبر کی بھی مانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببتا، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا
جس کے ساتھ دنیا کے اندر محبت کرتا ہوگا اور محبت کے تقاضوں کو بھی بندے نے پورا کیا ہوگا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدموں میں ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، آپ کی رفاقت نصیب فرما دیں گے۔ اور اگر ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، 14 فروری کے حوالے سے ہم نے پیغمبر کی تمام تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا اور غیروں کے طریقوں پہ چلتے ہوئے عمل کرنا شروع کر دیا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ میرے حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے، فرشتے پیچھے کریں گے، دور کریں گے، تو میں اس وقت کہوں گا امتی امتی، میرے امتی میرے امتی۔ فرشتے جواب دیں گے یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے طریقوں کو بدل دیا تھا، انہیں آپ کے طریقے اچھے نہیں لگتے تھے، یہ غیروں کے طریقوں پہ چلتے تھے، کہتے یورپ والے بڑے اچھے کرتے ہیں، مغرب والے بڑا اچھا کرتے ہیں، ان کی تعریفیں بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے بھی چلتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت کہوں گا فسحقاً فسوقاً، آج مجھ سے دور رہو، آج مجھ سے دور رہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے اگر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میرے حوض سے دور ہو جا، پھر یہ بندہ کس کے دروازے پہ جائے گا؟ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ فرمائیں گے میرا لاڈلا نبی تم سے ناراض ہو گیا، میں بھی تم سے راضی نہیں ہوتا، پھر اللہ جنت کے دروازے بند کر کے جہنم کے دروازے کھول دے گا۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ بیرون ملک مجھے کسی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ جو امام صاحب جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، پینٹ شرٹ کا لباس، چہرے پہ سنت رسول کا ایک بال بھی نہیں تھا، سر پہ ٹوپی رومال پگڑی نہیں تھی، ممبر کے اوپر بیٹھ کے قرآن و حدیث بیان کرنا شروع کر دیا۔ قرآن و حدیث بیان کرتے کرتے ایک جملہ کہا، نقل کفر کفر نباشد۔ وہ خطیب صاحب کہنے لگے کہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کے دور میں تشریف لے آئیں تو وہ پینٹ شرٹ کا لباس پہن لیتے۔ حضرت فرماتے ہیں جب اس خطیب نے یہ بات کہی تو میں مجمع کے اندر کھڑا ہو گیا، میں اجنبی تھا، پردیس کے اندر تھا، میں نے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا خطیب صاحب ذرا سنبھل کے بات کرنا، آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کے اوپر اتنا بڑا الزام، کیا آپ کے لیے زمین نہیں پھٹی؟ آپ رسول اللہ کے غلاموں کے غلام کی طرف دیکھو، مجھے دیکھو، 14 صدیاں پیغمبر کو گئے ہوئے گزر چکی ہے، میں نے پیغمبر جیسی سنت رسول اپنے چہرے پہ سجائی ہوئی ہے، میرے پیغمبر نے پگڑی باندھی، میں نے آج بھی آپ کے ملک کے اندر پگڑی باندھی ہوئی ہے، میں نے پیغمبر جیسا سفید لباس منتخب کیا ہوا ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، عصا حضرت کے پاس تھا، فرمایا پیغمبر نے عصا بھی رکھا تھا، میں نے پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے۔ اگر رسول اللہ کے غلاموں کے غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں متاثر ہو سکتے ہیں؟ انبیاء دنیا میں اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ دنیا والے انبیاء کے پیچھے چلے، انبیاء اس لیے نہیں آتے کہ وہ دنیا والوں کے پیچھے چلیں۔ پھر حضرت فرماتے شعر بھی پڑھا، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے۔ ہم نے غیروں کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا ہے۔ جو پیغمبر کے پیچھے چلے گا اللہ اسے دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، جو میری پیروی کرے گا، میرے نقش قدم پہ چلے گا، ہر قسم کی غیروں کی نقالی کو چھوڑ دے گا، اللہ اسے عزت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے وقار بھی عطا فرما دیں گے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات ایک غیبی آواز سنی، آواز یہ تھی کہ فرشتوں دنیا میں جاؤ اور دنیا سے 3 چیزیں اکٹھی کر کے لاؤ، عزت، سکون اور سرداری۔ فرشتے دنیا میں آئے، ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے پاس پہنچے، اللہ جمع کر کے لے آئے۔ میرے اللہ نے فرمایا عزت، سکون اور سرداری، ان 3 چیزوں کی وجہ سے آج کے دور میں ہر بندہ پریشان، ہر بندہ عزت چاہتا ہے،
سکون بھی چاہتا ہے، سرداری بھی چاہتا ہے کہ برادری کے اندر میری مانی جائے، خاندان میں میری مانی جائے، علاقے کے اندر میری مانی جائے، ضلعی سطح پہ میری مانی جائے۔ یہ تین چیزیں تھی، اللہ نے فرشتوں سے فرمائی ان تین چیزوں کو چوتھے آسمان کے اوپر ایک نور کا بنا ہوا کمرہ ہے، اس کے اندر بند کر دو۔ فرشتوں نے بند کر دیا، باہر سے تالا لگایا، عرض کہ اللہ چابیاں کہاں پہ رکھے؟ اللہ تیرے خزانوں میں رکھ دے، اللہ عرش کے پائے کے پاس رکھ دے، جنت کے اندر رکھ دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ چابیاں یہاں نہیں رکھنی۔ اللہ کہاں رکھیں؟ حضرت آمنہ فرماتی میں نے غیبی آواز سنی، اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ چابیاں آج کی رات میرے محبوب کے پاؤں کی تلیوں کے پاس رکھ دو، اور پوری کائنات کے اندر اعلان کر دو جو دنیا کے اندر عزت چاہتا ہے وہ آمنہ کے در یتیم کے قدموں میں آ جائے، جو سکون چاہتا ہے وہ آمنہ کے در یتیم کے قدموں میں آ جائے، جو سرداری چاہتا ہے وہ آمنہ کے در یتیم کے قدموں میں آ جائے، جو میرے پیغمبر کے قدموں میں آ کے میرے پیغمبر کے پیچھے چلے گا میں اسے عزت بھی دوں گا، سکون بھی دوں گا، سرداری بھی دوں گا۔ ہم بعض مرتبہ عزت سکون خود ختم کر دیتے ہیں غیروں کی نقالی کر کے، غیروں کی پیروی کر کے۔ ہمیں چاہیے نبی علیہ السلام کی تمام تر تعلیمات کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی لحد تک تمام طریقے نبی علیہ السلام نے بتلا دیے، انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، ایک ایک عمل کو زندہ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ عزت بھی دے گا، اللہ سکون بھی دے گا، اللہ سرداری بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔